بسم اللہ الرحمن الرحیم 1445 ہجری کا محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی جو شان اور عظمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے، اور قرآن مجید نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا کہا ہے ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی ذیشان اور احترام والا مہینہ ہے، لیکن یہ بات جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ معظم اور محترم ہو گیا، یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کا احترام سیدنا حضرت حسین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اور فرمان میں اس کا احترام اور اس مہینے کے احکام اور اس کے روزوں کے بارے میں ارشادات موجود ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں متعدد صحابہ کرام کی شہادتیں اور وفات اور تاریخ اسلام کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 شہادتیں بہت ہی مشہور اور معروف، جس کے بارے میں ہر خاص و عام عوام الناس ہر شخص جانتا ہے۔ ایک شہادت یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور دوسری شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کو مختصر آپ کے سامنے اور آپ کی زندگی، سیرت اور آپ کے بچپن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان یا 5 شعبان کو آپ کی ولادت میں کی تاریخ میں اختلاف ہے، بہرحال 3 یا 5 شعبان کو ہجرت کے 4تھے سال مدینہ المنورہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں پیدائش ہوئی۔ آپ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ چھوٹے ہیں۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے لایا گیا، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور آپ کے کان میں اذان اور قامت کہی، اور اپنا لعاب مبارک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں رکھا، یا کھجور کو چبا کر آپ نے تحنیک کی، اور اس کے بعد 7ویں روز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تک عقیقہ کیا گیا، اور 7ویں روز آپ کے سر کے بال اتار کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ یہ حکم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیا، اور بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنی موجودگی میں یہ کام کرائے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یا آپ کی پردہ فرمانے کے وقت تقریباً 6.5 سال یا 7 سال کی عمر کے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، ان تینوں خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفاء کے خصوصی اور انتہائی قریب کے توجہ کے مرکز رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آپ کی پرورش کا اور آپ کے احترام کا اور آپ کے مقام کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ کوئی بھی چیز مال غنیمت میں کسی طرح سے پہنچتی آپ کے قیام پہنچائی جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو 5000 وظائف مقرر کر رکھے تھے، بدری صحابہ کے برابر،
وظائف جو ان کے تھے وہی اہل بیت بالخصوص نواسہ رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ وظائف جاری رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو کیا کہنے، ان کے تو خاندان نبوت کے ساتھ کئی طرح سے رشتہ داری بھی تھی، اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دو جو بیٹیاں تھیں ان دونوں کا عقد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دو پوتوں کے ساتھ ہوا۔ یوں رشتہ داری تھی، آپس میں محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت چوتھے خلیفہ چہارم شیر خدا علی مرتضیٰ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مقرر ہوئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے دارالخلافہ اٹھا کر مرکز جو وہ کوفہ کو بنا لیا، یہاں آپ رہ کر پورے عالم اسلام کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور مسلمانوں کی خلافت کر رہے تھے، آپ ان کے امیر المومنین تھے۔ یہیں پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا انہی کوفیوں نے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو تقریباً 6 ماہ کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ ہادی اور مشہور کاتب وحی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح کی رشتہ داری ہیں، صحابی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک متفقہ خلیفہ عطا کیا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرما کر مدینہ المنورہ میں آپ نے قیام کیا۔ اور اس کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ادوار کو مکمل کیا تو چند مخلص اصحاب رسول اور چند ذی رائے فہم اور اچھی نیتوں کے مالک اصحاب سے مشورہ ان کی رائے پر آپ نے اپنے جانے سے قبل ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور عام مسلمانوں سے اس کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ تو چنانچہ اس موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور آپ کے جو منشا تھا، جو مقصود تھا، وہ تو درست تھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں پھر دراڑیں نہ پڑیں، اختلاف نہ ہو، مسلمان تقسیم نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، متفقہ طور پر مسلمان کسی ایک شخص کی عمارت کے نیچے رہ کر عالم اسلام دنیا میں پھیلتا جائے، یہ آپ کی منشا اور چاہت تھی۔ اور جب آپ یزید کو ولی عہد مقرر کر رہے تھے تو اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اور آپ کے سامنے یزید کی کوئی بھی برائی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی فسق و فجور نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے عام لوگوں سے بیعت لی، بصرہ، کوفہ اور دمشق اور شام اور دیگر علاقوں سے مسلمان اور باقی عام لوگ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ تو اس وقت مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں جو چند مشہور اصحاب رسول موجود تھے ان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا مقام رکھتے تھے، تمام مسلمانوں کا مرجع اور مرکز تھے، اور ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ چند شخصیت ایسی تھیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کئی بات چیت کی اور ان کو کہا کہ آپ اس طرح یزید کو ولی عہد مقرر نہ کریں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کا سفر بھی کیا اور پھر واپس آپ چلے گئے۔ تو اسی سنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے 61 ہجری میں۔ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی وفات کی خبر جب مدینہ المنورہ میں اور دیگر شہروں میں پہنچی تو ساتھ ہی یزید نے اپنے قاصدوں کو، اپنے سفیروں کو روانہ کر دیا کہ کسی طرح جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو کہا، جو ولی تھا، کہ آپ حضرت حسین اور باقی جو شخص انکار کر رہے تھے میری بیعت کا، ان سے بیعت لے کر بیعت کروا کر میری طرف پیغام بھیجے۔ تو چنانچہ لوگوں نے انکار کیا اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے نکلے، مکہ المکرمہ میں ٹھہرے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت عراق سے کوفیوں نے بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خطوط لکھے
کہ ہم زیاد اور یزید کی فوجوں سے تنگ ہیں اور ان کی امارت سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے ظلموں سے تنگ آ چکے ہیں، یہ ناانصافیاں کرتے ہیں، تو آپ آئیں، اس وقت روح کائنات پر آپ سرداری کے مستحق ہیں، آپ کا حق ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اصرار پر بار بار ان لوگوں کے خطوط جو لکھے گئے تھے 12,000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں، روایات میں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کے جائزے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں عراق کے اندر اور جائزہ لیں کہ کیا حالات ہیں، واقعتاً لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جانے کی خبر ہوگی، تو یہ دونوں شخصوں نے اپنی اپنی الگ ملاقات میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا بھی اور روکنے کی کوشش کی کہ آپ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ارادہ فرما چکے تھے اور آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا تھا۔ جب مسلم بن عقیل عراق میں پہنچے، کوفہ اور ان علاقوں میں پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ نواسہ رسول آگے، تو آپ کے گرد کافی لوگوں نے ہجوم بنایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تقریباً 18,000 یا 12,000، بعض روایت میں 30-40,000 تک تعداد آتی ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ یہاں پہنچے۔ تو آپ نے کاسد کے ذریعے، خط کے ذریعے، مکتوب کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ مکہ المکرمہ سے بلایا کہ آپ یہاں آ جائیں، لیکن بعد میں جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے وہاں کے جو گورنر تھے ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہر حالت میں بیعت کرا کے ہماری واپس کریں یا ہمارے پاس روانہ کریں۔ تو جب آپ رضی اللہ عنہ سفر میں نکلے، آپ پھر سفر میں یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ نے جب کربلا